کراچی کے ایک پرانے اور تنگ گلیوں والے علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور چھت پر لٹکتا پنکھا اکثر چلتے چلتے رک جاتا تھا۔ یہی حامد کا گھر تھا۔ صبح اذان سے پہلے ہی حامد کی آنکھ کھل جاتی تھی کیونکہ نیند اب اس کے نصیب میں کم اور فکر زیادہ رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھتا تاکہ اس کی بیٹی عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ وہ خود ہی ہلکی سی کھانسی کے ساتھ جاگ جاتی۔ اس کی کمزور آواز حامد کے دل پر بوجھ ڈال دیتی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس جاتا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اور مسکرانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں مٹی کا چولہا رکھا تھا جس پر کبھی کبھار ہی کچھ پک پاتا تھا۔ کئی دن ایسے گزرتے تھے جب صرف چائے اور سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ حامد دن بھر کی محنت کے باوجود اتنا نہیں کما پاتا تھا کہ گھر کے سارے خرچے پورے کر سکے، اور اب عائشہ کی بیماری نے اس کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کر دے دی تھی، مگر وہ پرچی حامد کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی، کیونکہ ان دوائیوں کی قیمت اس کی کئی دنوں کی مزدوری کے برابر تھی۔ ہر صبح وہ عائشہ کو دیکھ کر خود سے وعدہ کرتا کہ آج کچھ نہ کچھ کر کے پیسے لے کر آئے گا، مگر شام تک اس کے ہاتھ خالی ہی رہ جاتے۔ فیکٹری میں وہ سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا، مگر اس کی محنت کا صلہ کبھی پورا نہیں ملتا تھا۔ کئی بار اس نے اوور ٹائم کیا، کئی بار اضافی کام بھی اٹھایا، مگر تنخواہ ہمیشہ وہی تھوڑی سی رہتی جو مہینے کے آدھے دن بھی پورے نہ کر پاتی۔ عائشہ پہلے بہت چنچل تھی، گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی، ہنستی اور اپنے چھوٹے چھوٹے خوابوں کی باتیں کرتی تھی، مگر اب وہ چارپائی تک محدود ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو گئی تھی اور اس کے چہرے کی رونق کہیں کھو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ معصومیت سے پوچھتی، ابو میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ حامد اس سوال پر مسکرا تو دیتا تھا، مگر اس کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ جاتی۔ وہ کہتا، ہاں بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر اسے خود بھی معلوم تھا کہ یہ صرف ایک تسلی ہے۔ اس دن حامد عائشہ کو گود میں اٹھا کر سرکاری ہسپتال لے گیا۔ وہاں لمبی قطاریں تھیں، لوگ دھکے کھا رہے تھے، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ حامد بھی گھنٹوں کھڑا رہا، پسینے میں بھیگا ہوا، ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو سنبھالے ہوئے۔ جب آخر کار اس کی باری آئی تو ڈاکٹر نے جلدی جلدی معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ حامد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ سب کروانا ضروری ہے؟ ڈاکٹر نے بے دلی سے کہا، اگر بچی کو بچانا ہے تو ہاں، ورنہ آپ کی مرضی۔ یہ سن کر حامد کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ سب کروا سکے۔ وہ ہسپتال کے باہر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ عائشہ اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے ٹٹولی تو چاند سکے ہی نکلے۔ اس لمحے اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ اس کے بعد حامد نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی کسی رشتہ دار کے پاس گیا، کبھی کسی دوست کے پاس، مگر ہر جگہ سے اسے مایوسی ہی ملی۔ کسی کے پاس خود دینے کو کچھ نہیں تھا اور کسی نے صاف انکار کر دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عائشہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ راتوں کو اس کی کھانسی بڑھ جاتی اور وہ تکلیف سے کراہتی رہتی۔ حامد اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس کا ہاتھ تھامے اور بے بسی سے اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات عائشہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا، ابو آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حامد کا دل جیسے چیر گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو دلاسا دے رہی تھی، جبکہ باپ خود کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اسی لمحے حامد نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی نہیں ہچکچائے گا، چاہے اسے اپنی عزت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اگلی صبح وہ بھاری قدموں کے ساتھ فیکٹری کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ آج وہ کسی بھی قیمت پر اپنی تنخواہ لے کر رہے گا، کیونکہ اب اس کے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آج بھی وہ خالی ہاتھ لوٹا تو شاید وہ اپنی بیٹی کو کبھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھ سکے گا۔ کراچی کی گرم اور دھول بھری فضا میں ایک بڑی فیکٹری کے باہر مزدوروں کی لمبی قطار لگی ہوتی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا تھا، مگر اس ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاموش سی فکر چھائی رہتی تھی۔ اس کا نام حامد تھا۔ وہ ایک سادہ سا مزدور تھا جس کی ساری دنیا اس کی چھوٹی سی بیٹی عائشہ تھی۔ عائشہ کئی مہینوں سے بیمار تھی، اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی اور اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر فوراً علاج نہ کروایا تو بچی کو بچانا مشکل ہو جائے گا، مگر علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ حامد کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کا خرچہ ہی مشکل سے چلتا تھا۔ اس دن حامد نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مالک سیٹھ زبیر کے پاس جائے گا اور اپنی رکی ہوئی تنخواہ مانگے گا۔
شاید وہ اس کی حالت دیکھ کر رحم کر لے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ سیٹھ کے آفس میں داخل ہوا، جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر چیز چمک رہی تھی۔ سیٹھ زبیر ایک بڑی کرسی پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ حامد دروازے کے پاس کھڑا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب سیٹھ نے فون رکھا تو اس نے سر اٹھا کر حامد کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، کیا ہے؟ حامد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، میری کچھ تنخواہ باقی ہے اور میری بیٹی بہت بیمار ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سیٹھ کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تم لوگ بھی نہ ہر وقت رونا لے کر آ جاتے ہو۔ ابھی فیکٹری میں نقصان چل رہا ہے، تمہیں پیسے نہیں مل سکتے۔ حامد کے ہاتھ جڑ گئے۔ اس نے منت کسی آواز میں کہا، خدا کے لیے میری مدد کر دیں، میری بیٹی مر جائے گی۔ یہ سن کر بھی سیٹھ کے دل میں کوئی نرمی نہ آئی۔ اس نے غصے سے کرسی سے اٹھ کر حامد کو دھکا دیا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے، تم جیسے لوگوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حامد لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ گھر پہنچ کر اس نے عائشہ کو دیکھا جو کمزور سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے باپ کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ حامد کے دل پر جیسے چھریاں چل گئی۔ چند ہی دنوں میں عائشہ کی حالت اور بگڑ گئی اور ایک رات وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی۔ حامد کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر روتا رہا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کے بعد حامد کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، مگر اس نے زندگی سے ہار نہیں مانی۔ وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا اور نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر سیٹھ زبیر اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، علی، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ علی ہر آسائش میں پلا بڑا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن اچانک علی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور اسے فوری ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ سیٹھ زبیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً بہترین ڈاکٹروں کو بلایا، مگر سب نے یہی کہا کہ اگر جلدی ڈونر نہ ملا تو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ سیٹھ کے پاس پیسہ تو بہت تھا، مگر ڈاکٹر انلیگل طریقے سے ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حکومت کی طرف سے بہت سختی تھی۔ سیٹھ زبیر اب ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وہی شخص جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، آج خود مدد کا محتاج بن گیا تھا۔ دیر رات کی کوششوں کے بعد ایک خبر آئی کہ ایک گمنام ڈونر تیار ہو گیا ہے جو اپنا گردہ دینے کو راضی ہے۔ سیٹھ زبیر کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ اس نے فوراً آپریشن کی اجازت دے دی۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ سیٹھ زبیر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدہ کیا اور بار بار اس گمنام ڈونر کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ چند دن بعد جب اس کا بیٹا ہوش میں آ گیا تو سیٹھ زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرے گا جس نے اس کے بیٹے کو نئی زندگی دی۔ وہ وارڈ کی طرف بڑھا جہاں وہ ڈونر داخل تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو بیڈ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ حامد تھا۔ سیٹھ زبیر کے ہاتھ سے دروازہ تقریباً چھوٹ گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے پھیل گئیں۔ وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ حامد خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کمزور تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سیٹھ زبیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے بامشکل کہا، تم نے یہ کیوں کیا؟ حامد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں اولاد کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سیٹھ زبیر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے یاد آیا کہ حامد کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، جو بہت بیمار تھی، اور حامد نے اس کے علاج کے لیے پیسے مانگے تھے۔ تو سیٹھ غصہ کر گیا تھا اور حامد کو کام سے نکال دیا تھا۔ تب کچھ عرصے بعد آفس کے ایک ورکر سے سیٹھ کو پتہ چلا تھا کہ حامد کی بچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تب سیٹھ زبیر کو دکھ نے گھیر لیا، مگر یہ دکھ بھی وقتی تھا۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سیٹھ زبیر کو یاد ہی نہیں رہا کہ حامد نام کا بھی کوئی شخص تھا۔ آج سب فلم کی طرح سیٹھ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے حامد سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ حامد نے عرصے سے کہا، جو ہو گیا وہ بدل نہیں سکتا، مگر اگر آپ واقعی پچھتاتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ سیٹھ زبیر نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بدل دوں گا، کسی مجبوری اور بیماری کو چھوٹا نہیں سمجھوں گا۔ اس دن کے بعد سیٹھ زبیر واقعی بدل گیا۔ اس نے فیکٹری کے مزدوروں کے لیے بہتر سہولیات فراہم کی، ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور ان کے علاج کا بھی بندوبست کیا۔ وہ ہر روز حامد کے پاس ہسپتال آتا، اس کی خدمت کرتا اور اس سے معافیاں مانگتا رہتا۔
حامد نے اسے معاف تو کر دیا تھا، مگر اس کے دل کا دکھ شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ چند مہینے گزر گئے، علی اب مکمل صحت مند ہو چکا تھا۔ سیٹھ زبیر نے حامد کو اپنی فیکٹری میں ایک اچھے عہدہ دینے کی پیشکش کی، مگر حامد نے نرمی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اب اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ البتہ اس نے ایک شرط رکھی کہ سیٹھ زبیر ایک فاؤنڈیشن بنائے گا جو غریب لوگوں کے علاج میں مدد کرے گی، تاکہ کسی اور باپ کو اپنی بیٹی کو یوں کھونا نہ پڑے۔ سیٹھ زبیر نے فوراً اس بات کو مان لیا اور چند ہی دنوں میں اس فاؤنڈیشن کا آغاز کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاؤنڈیشن ہزاروں لوگوں کی امید کی کرن بن گئی۔ ایک دن سیٹھ زبیر فاؤنڈیشن کے افتتاح کے موقع پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، انسان کی اصل دولت اس کا دل ہوتا ہے، اگر وہ سخت ہو جائے تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس نے حامد کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو اس نے کبھی دھکے دے کر نکالا تھا وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا محسن بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔